السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استغفار پڑھتے ہوئے اگر یہ نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جانا ہمارا استغفار قبول نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، ہم سے خوش نہیں ہیں، ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ وہ تین باتیں، تین نشانیاں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، جو استغفار کرتے وقت اگر نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت ناراض ہے، اللہ تعالی ہم سے خوش نہیں ہے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ وہ تین نشانیاں ایک ایک کر کے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ان غلطیوں سے بچیے جن کی نشاندہی میں کروں گا، اور ان کام کو کیجئے جن باتوں کو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھیے، پہلی نشانی یہ ہے کہ استغفار کی توفیق کا نہ ملنا۔ استغفار کی توفیق کا نہ ملنا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی استغفار کریں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی معافی طلب کریں گے، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو معافی مانگ لیں گے، ابھی مانگیں گے، لیکن پھر کسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھیں گے، پھر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تلاوت کریں گے، پھر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر نظر انداز کرتے 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 ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہماری عمریں یہاں تک آ گئی ہیں، زندگی کے ہر دن ہمارے گھٹتے جا رہے ہیں اور بہت کم دن باقی رہ گئے، کچھ پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے۔ تو یہ استغفار میں، عبادات میں ٹال مٹولی یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زبان سے استغفار کرانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق ہی نہیں دے رہا کہ میں استغفار کروں، میں عبادت کروں، اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں۔ چلو ہم نے مسجد میں ٹائم نہیں دیا، ہم نے عبادت میں ٹائم نہیں دیا، ہم نے تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، استغفار میں وقت نہیں لگایا، اتنے میں ہم دکان پر بیٹھ گئے، بزنس کر لیا، ہم نے پیسے اتنے زیادہ کما لیے، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہ عبادات کو، ذکر و اذکار کو، استغفار کو چھوڑ کر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہ نشانی ہے، اگر ہمیں استغفار کی توفیق نہیں مل رہی ہے، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر مسجد میں چلے گئے، کبھی کبھار ہم استغفار کرنے بیٹھے تو بس صرف ٹمپریلی استغفر اللہ کر لیا، اور ہم نے نہ کوئی تعداد متعین کی، یعنی دل سے نہیں پڑھا، ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں پڑھا، اس لیے پڑھا کہ بھئی لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں آج مسجد میں آیا ہوں، لوگ مجھے دیکھ لیں، یا گھر میں ہماری مائیں بہنیں وہ یہ سوچیں کہ آج میرے گھر والے دیکھ لیں، بیٹیاں یہ سوچیں کہ میری ساس، میری ماں دیکھ لیں کہ بچی، میری بیٹی عبادت کر رہی ہے، میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، لوگ مجھے نمازی کہیں، اس طرح یعنی ریاکاری اس کے اندر داخل کر لی، اور ٹمپریری بس صرف جلد بازی میں سجدے کیے، جلد بازی میں استغفار کیا، بس جلدی یا خالی ایسی ڈھونگ رچا لیا استغفار کی طرح کرنے کا، اور پڑھ کچھ نہیں رہے، ذہن میں کچھ اور گھوم رہا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ استغفار میں مزہ نہیں آتا، استغفار میں دلچسپی نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ چاہ ہی نہیں رہا کہ تم استغفار، اللہ رب العزت کی عبادت تم دل جمعی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرو، تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی پہچان ہے۔ اس لیے ہم جب بھی استغفار کریں تو دل جمعی کے ساتھ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور تیسری غلطی، تیسرا کام جو ہے اللہ کی ناراضگی کی جو نشانی ہے، وہ ہے کہ کبھی کبھار ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر نہ پڑھنے پر افسوس نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہائے میری نماز چھوٹ گئی، ہائے میں نے روزہ چھوڑ دیا، ہائے افسوس میں نے فلاں نیک کام چھوڑ دیا، ہائے افسوس میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ ہمیں اس پر افسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو جو ہوا سو ہوا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، یاد رکھو غلطی کرنا یہ گناہ ہے، اور نیکی نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر ہم شرمندہ نہیں ہیں، اس پر ہم نادم نہیں ہیں،
اس کی ہمیں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، ناراضگی کی نشانی ہے۔ ہمیں اب وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے اعمال ہمارے اچھے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ راضی اس طرح ہوگا کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں، دل جمعی کے ساتھ کریں اور اخلاص للہیت کے ساتھ کریں، اور ایسے کریں، اتنا استغفار کریں کہ استغفار میں ہمیں مزہ آنے لگے اور جھوم جھوم کر ہم استغفار کرنے لگے، اور ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ استغفار ہی ساری دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کہیں ہلکی پھلکی چوک ہو جائے، ہم سے خطا ہو جائے، فوراً نادم ہوں، شرمندہ ہوں، ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہائے مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، ہائے میرا آج کا معمول چھوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی، میرا یہ ذکر چھوٹ گیا، میرا یہ معمول کم رہ گیا، ہمیں افسوس رہنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ راتوں رات عبادت کر کے بھی صبح کو اللہ رب العزت سے کہتی تھی، ہائے اے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی سجدہ بھی صحیح طرح سے نہ کر سکی، پورا نہیں کر سکی، یعنی دل جمعی کے ساتھ عبادت نہ کر سکی، ساری رات عبادت کرتی، پھر آخر میں یہ کہتی تھی۔ تو یہی ذوق ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔